رپورٹ کیا گیا کہ عمران خان کو شاید ملنے ہی کوئی نہیں گیا, کوئی ملنا نہیں چاہتا. وہ عمران خان کو پورا پاکستان ملنا چاہتا ہے. خانہ خراب, کہاں سے خبر آپ نے چلا دی ہے؟ عمران خان کو کوئی نہیں ملنا چاہتا, وہ ہر بندہ اس سے ملنا چاہتا ہے. ابھی آپ صرف یہ کہہ دیں نا کہ عمران خان کو ملنے کے لیے اتنے لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ دینی پڑے گی, تو آپ کے پاس اربوں روپیہ جمع ہو جائے گا 2 دن کے اندر. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں, آپ عمران خان سے ملنے کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر کر دیں. 1 کروڑ روپیہ پہلے مقرر کریں نا آپ, کہ جنہوں نے پہلے ملنا ہے وہ 1 کروڑ روپیہ دیں, تو آپ کے پاس اربوں روپے جمع ہو جائیں گے. بے شمار لوگ آ جائیں گے جو کہیں گے جی 1 کروڑ روپیہ لیں, ہماری عمران خان سے ملاقات کریں. تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ ختم ہو جائیں تو آپ 50 لاکھ کر دیں, پھر 10 لاکھ کر دیں. آپ اربوں روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں صرف عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کروا کے. لوگ اپنی پیسہ دینے کے لیے تیار ہے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے, تو یہاں کوئی ملنے نہیں آئے گا. یہ خبر ویسے کوئی سمجھ آنے والی نہیں تھی, لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف نے بتایا کہ جناب ہم نے تو مذاکراتی کمیٹی کے نام دیے تھے لیکن نہیں ملوایا گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ کہتے ہیں جی ملاقات ہونی چاہیے, وہ گارنٹی بھی دیتے ہیں ملاقات میں جناب عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جائے گی ان کی مذاکراتی کمیٹی سے تاکہ معاملات آگے بڑھے. لیکن جو مذاکراتی کمیٹی, ایاز صادق صاحب وہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا معاملات, تو جو مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروا سکتی ان کی مذاکراتی کمیٹی سے, وہ مطالبات کیسے منظور کروائے گی؟ ان کا تو مینڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی عمران خان کے مطالبات تو بہت بڑے ہیں نا, کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, قیدیوں کو رہائی دی جائے جو سیاسی قیدی ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ مطالبات تو بہت بڑے, اور ابھی بڑے مطالبات مزید بھی آنے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جو کمیٹی ملاقات نہیں کروا سکتی وہ کمیٹی مذاکرات کے نتیجے پہ عمل درآمد کیسے کروائے گی؟ تو یہاں سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے پاس مینڈیٹ کوئی نہیں ہے. جن کے پاس مینڈیٹ ہے وہ مخمسے میں پھنسے ہوئے کہ کرنا کیا ہے. اب پھنس کہاں گئے ہیں, ذرا یہ خبر آپ لے لیں جو بڑی خبر میں نے آپ کو شروع میں بتائی. جناب آپ کو میں نے کہا تھا کہ پہلے برطانیہ سے اور پھر امریکہ سے خبر آئے گی, تو برطانیہ والی خبر سب سے پہلے آ گئی ہے. 15 تاریخ کو, یہ بدھ کا دن ہوگا, اور 15 جنوری کو ایک خبر ہے کہ شام 5 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک برطانیہ میں ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور اس کے اندر بریفنگ ہوگی. کن معاملات کے اوپر؟ یہ اب معاملات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان, یہ ایک تنظیم ہے اور یہ سول سوسائٹی کی تنظیم ہے. یہ پاکستانیوں نے وہاں پہ ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے. ایکچولی ایک بڑی تنظیم ہے جس کا نام ہے پاکستان ورلڈ الائنس, PWA. اس کے اندر کچھ اور تنظیمیں بھی کام کرتی ہیں. تو یورپ میں ایک بڑی متحرک تنظیم ہے جو خاص طور پہ UK میں فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان. میری ان کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, انہوں نے بتایا جی کہ شام 5 بجے سے 6:30 بجے تک ایک بریفنگ ہوگی, اور یہ پارلیمنٹ کے اندر بریفنگ ہوگی, اور اس کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہونے جا رہی ہیں وہ پاکستان کے اندر رہنے والے حکمران طبقے کے لیے بڑی خوفناک ہے. نمبر 1, 26 نومبر کا قتل عام, اس کے اوپر باقاعدہ ڈاکومنٹری ہوگی, اس کے اوپر باقاعدہ ثبوت اور چیزیں سامنے رکھی جائیں گی. نمبر 2, 10,000 سے زائد افراد کی گرفتاریاں اور جبری گمشدگیوں کا معاملہ. اس کے بعد تیسری چیز رکھی جائے گی ملٹری ٹرائلز سویلینز کے کیوں کیے گئے اور کیسے ہوئے, ان کے اندر جو لوپ ہولز ہیں ان کے اوپر بات کی جائے گی. نمبر 4, یہاں ایک اور بات کی جائے گی کہ الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے اور نئے الیکشن کتنے ضروری ہیں. نمبر 5, عدلیہ پر جو اس وقت حملہ کیا گیا ہے, عدلیہ کو انڈرمائن کیا گیا ہے, اس کے دانت توڑے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ جو رول آف لا کی پاکستان میں سچویشن ہے یہ وہاں ڈسکس ہوگا. اور ایک چیز اور ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی فار پاکستان ملٹری لیڈرز, پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی فار ہیومن رائٹ وائلیشنز, جو وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس معاملے پہ, انکلوڈنگ میگنسکی سینکشنز. یہ میگنسکی سینکشنز کیا ہے؟ بڑا مشکل لفظ ہے. اچھا, یہ جی اثاثے منجمد کر دیے جاتے ہیں انڈیویجولز کے, یعنی یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ملٹری لیڈرز کی, اس میں اور وہ لوگ جو انوالو ہیں اس سارے عمل کے اندر, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اندر, ان کے اثاثے منجمد کیے جائیں گے ان سینکشنز کے ذریعے سے, ان کے اوپر سفری پابندیاں عائد کی جائیں گی, اور اس کے علاوہ ان کے ویزا جو ہیں وہ بھی کینسل کر دیے جائیں گے اور انہیں دوبارہ ویزاز نہیں ملیں گے. یہ ہے جناب ان کا پورا ایجنڈا, فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان. اس کے علاوہ جناب 22 تاریخ کو ایک اور پروگرام ہونے جا رہا ہے, اور یہ پروگرام ہے کانگریشنل میٹنگ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, اور اس سے بھی خوفناک کام ہونے جا رہا ہے اس کے اگلے ہفتے. اور وہ کام کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, یہ کیونکہ پروگرام بعد میں آ رہا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن ایک چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں. وہاں پہ جو پروگرام ہے وہ فرسٹ پاکستان گلوبل, یہ بھی وہاں کی سول سوسائٹی ہے پاکستانیوں کی,
اور ان کا کوئی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، وہ پاکستان کے حالات سے پریشان ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر حال میں پاکستان کا تحفظ کریں گے، اور جو ان کا بھی ایجنڈا ہے تقریباً یہی ہے جو ایجنڈا میں نے آپ کو برطانیہ میں ہونے والے پروگرام کا بتایا۔ لیکن ایک بڑی خوفناک چیز جو امریکہ میں ہونے جا رہی ہے وہ اب سنیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد ایک بائنڈنگ ریزولوشن آنے جا رہی ہے کانگریس سے۔ یہ جو بائنڈنگ ریزولوشن ہوتی ہے نا، یہ جب پاس ہو جاتی ہے تو اس کی منظوری کے بعد جو امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ یہ سمجھے ان کے لیے ایک قانون بن جاتا ہے کہ اس قرارداد کے اوپر عمل درآمد انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ قرارداد کیا ہے؟ یہ بڑی خوفناک ہے۔ اس قرارداد کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتائی جو برطانیہ میں ہونے جا رہی ہیں، اور جو سپورٹ کا عالم ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی ریزولوشن آئی تھی امریکہ سے اس میں 368 لوگوں نے سپورٹ کیا تھا، ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ 435 ہے، تو 368 کی سپورٹ ان کے پاس ہے، اور 250 سے جیسے ہی کراس ہوگا یا 250 سے کراس ہوگا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک قانون بن جائے گا بائنڈنگ ریزولوشن پاس ہوتے ہی، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اور جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق جو لوگ بہت بری طرح پھنسنے والے ہیں میں ذرا بتا دیتا ہوں وہ کون کون ہیں۔ اس میں سابق آرمی چیف سے شروع ہوتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، ندیم انجم، وزیر اعظم پاکستان، یہ جو نگران وزیر اعظم گیا تھا یہ آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب، اسلام آباد کا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر، پھر اس کے بعد انٹیریئر منسٹر محسن نقوی، اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈیفنس منسٹر آف پاکستان، انفارمیشن منسٹر آف پاکستان، اور اگلے مرحلے میں جو آر اوز ہیں جنہوں نے دھاندلی کی ہے ان کا نام بھی آئے گا، ڈی پی او اٹک کا نام بھی میں نے وہاں پہ دیکھا، تو اب جو موجودہ آرمی قیادت ہے ان کا بھی نام بیچ میں شامل کیا گیا ہے۔ 26 نومبر کو جو کچھ بھی ہوا اس کے اندر وہاں پہ سٹوریز بھی کچھ ایسی چھپی ہیں۔ اب ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، جو سارا کچھ ہوا ہے، اس کے لیے یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ اب ان کے اوپر جو وہاں پہ وہ پابندیاں لگوانا چاہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں کہ انفرادی پابندیاں۔ ان پاکستانیوں نے ایک چیز کی ہے اور بڑا زور دے کر دونوں گروپس نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اوپر کوئی پابندی لگے ہمارے ان اعمال کے نتیجے میں۔ جو کچھ بھی ہم نے کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں برطانیہ میں بھی اور امریکہ میں بھی کہ پابندیاں صرف ان شخصیات پر لگائی جائیں جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، الیکشن چوری کرنا، جبری گمشدگیاں، ظلم، تشدد اور قتل عام کے اندر جو لوگ شامل ہیں۔ یہ انہوں نے زور دے کر جو دونوں گروپس ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے۔ اب اس کی مزید تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن عامر مغل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، میں نے اس کو پڑھا، لیکن اس سے پہلے جو ہے بی بی سی کی ایک خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت سچویشن کیا ہے اور ہماری جو ہے وہ توجہ کہاں پہ ہے۔ یہ جو اب خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ لکی مروت میں اٹامک انرجی کمیشن کے 16 ملازمین جو ہیں انہیں اغوا